جب اس کائنات میں کچھ نہ تھا تو صرف وہ تھا. اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس نے اپنے نور سے ایک نور کو تخلیق کیا اور وہ نور اللہ کے عرش پہ چمکنے لگا اور وہ نور 4,24,000 سال تک اللہ کے عرش پہ اللہ کا ذکر کرتا رہا. بس جیسے ہی 4,24,000 سال کے بعد اللہ نے اس نور کو اپنا ذکر کرتے ہوئے سنا تو اللہ اس نور کے ذکر سے اس قدر متاثر ہوا کہ پھر اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ یہ میرا ایک خاص نور ہے اور اسے ایک خاص مقام پہ رہ کے میری تسبیح اور میرا ذکر کرنا چاہیے. بس اللہ کا یہ کہنا ہی تھا تو اللہ کے حکم سے اس نور کی عبادت کی جگہ کے لیے 12 حجابوں کو وجود میں لایا گیا اور یہ نور ان حجابوں میں جا کر اللہ کی خدائی کا اقرار کر کے اللہ کا ذکر کرنے لگا. اس نور کی تخلیق سے 4,24,000 سال کے بعد اللہ نے جن 12 حجابوں کو وجود میں لایا تھا تو ان حجابوں کے نام حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب منت، حجاب رحمت، حجاب سعادت، حجاب کرامت، حجاب منزلت، حجاب خدایت، حجاب نبوت، حجاب رفعت، حجاب موشیت اور حجاب شفاعت ہیں. یہ نور پہلے حجاب یعنی کہ حجاب قدرت میں 12,000 سال تک اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہا. اسی طرح حجاب عظمت میں 11,000 سال، حجاب منت میں 10,000 سال، حجاب رحمت میں 9,000 سال، حجاب سعادت میں 8,000 سال، حجاب کرامت میں 7,000 سال، حجاب منزلت میں 6,000 سال، حجاب خدایت میں 5,000 سال، حجاب نبوت میں 4,000 سال، حجاب رفعت میں 3,000 سال، حجاب مشیت میں 2,000 سال اور حجاب شفاعت میں 1,000 سال تک اللہ کی تسبیح بیان کر کے بس اللہ کا ذکر کرتا رہا. اس کے بعد جیسے ہی پروردگار عالم نے اس نور کو ایک کے بعد ایک حجاب میں جا کے اپنا ذکر کرتے ہوئے دیکھا تو اللہ نے اس ذکر سے خوش ہو کے ایک حکم نافذ کیا اور اس حکم سے کرسی کو وجود میں لایا گیا. اسی طرح کرسی کے بعد لوح اور لوح کے بعد قلم کو پیدا کیا گیا اور پھر اللہ نے قلم کو یہ حکم دیا کہ لکھ. تو قلم یہ عرض کرنے لگا کہ اے پروردگار کیا لکھوں؟ تو پروردگار نے یہ فرمایا لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس جیسے ہی قلم نے نام خدا کے ساتھ نام محمد کو سنا تو عرض کرنے لگا اے پروردگار یہ کون ہے جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ لکھ رہا ہے؟ تو پروردگار نے یہ فرمایا کہ اے قلم یہ وہ ہے کہ جس کے صدقے میں میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو کبھی نہ ہوتا. بس اسی طرح اللہ نے قلم کو اس نور کی عظمت کا بتا کے اس نور کا تعارف قلم سے کرایا اور پھر اس کے بعد اس نور کے نام کو قلم کے ذریعے لوح پہ تحریر کیا گیا اور وہ نام اس لوح پہ 4,000 سال تک نور کی طرح چمکتا رہا. اور اسی طرح اللہ نے اس نور کا تعارف سب سے پہلے لوح، قلم اور کرسی سے کرایا. اسی طرح وقت گزرتا رہا اور یہ نور ہزاروں لاکھوں سال تک لوح، قلم اور کرسی کے ساتھ مل کر اللہ کی تسبیح بیان کر کے مسلسل اللہ کا ذکر کرتا رہا. بس اللہ پھر اس نور کے ذکر سے اس قدر متاثر ہوا کہ اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اس نور کا تعارف مزید مخلوقات سے کرائے گا. تو اللہ نے اس نور کا تعارف مزید مخلوقات سے کرانے کے لیے ایک جہاں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ نے اسی نور کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا. اللہ نے اس نور کے پہلے حصے سے اپنے عرش کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے آسمانوں کو تخلیق کیا، تیسرے حصے سے چاند اور زمینوں کو پیدا کیا، چوتھے حصے سے سورج جیسے بڑے بڑے ستاروں کو وجود میں لایا. لیکن اس ساری کائنات کو بنانے کے باوجود بھی یہ سب تاریک تھی، اس میں اندھیرا تھا. تو اللہ نے یہ چاہا کہ وہ اپنے عرش کو، اس کائنات کو، اس سارے جہاں کو روشن کرے، اس میں روشنی بھرے. تو اللہ نے اس نور کے 5ویں حصے سے صرف روشنی کو پیدا کیا اور اسی طرح اس ساری کائنات میں اس نور کے 5ویں حصے سے پہلی مرتبہ روشنی کو وجود میں لایا گیا اور اس کائنات کو، اس سارے جہاں کو اسی نور کے ایک چھوٹے سے حصے سے پہلی مرتبہ روشن کیا گیا. بس جیسے ہی اللہ نے اس نور کے 5 حصوں سے اس کائنات کو بنا کے مکمل کیا تو اللہ نے اسی نور کو اس کائنات میں، اس کائنات کی سیر کرائی اور وہ نور اس کائنات میں اللہ کی خدائی کا اقرار کر کے پھر سے اللہ کا ذکر کرنے لگا.
اللہ اس نور کی عبادت سے اس قدر متاثر ہوتا رہا کہ اللہ ہر ایک مخلوق کے بعد ایک نئی مخلوق کو پیدا کرتا اور اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد پھر اس نور کا تعارف اس مخلوق سے کراتا۔ تو بس اسی طرح اللہ نے اس نور کا تعارف مزید مخلوقات سے کرانے کا بھی ارادہ کیا۔ اللہ نے اس نور کا تعارف مزید مخلوقات سے کرانے کے لیے بس ایک حکم نافذ کیا، اور اس حکم سے 9,99,999 عالمین کو پیدا کیا گیا، اور ہر ایک عالم میں ہزاروں مخلوقات کو وجود میں لایا گیا، اور وجود میں لانے کے بعد تمام عالمین میں رہنے والی تمام مخلوقات کو اس نور کا تعارف کرایا گیا، اور پھر اللہ کی طرف سے ان سب مخلوقات پہ یہ حکم نافذ کیا گیا کہ جان لو وہ تمام مخلوقات کہ جنہیں وجود میں لایا گیا ہے، اگر میں اپنے اس نور کو پیدا نہ کرتا تو کبھی بھی تمہیں وجود میں ہی نہ لاتا۔ بس اس نور نے میرا ذکر کیا اور میں نے تمام مخلوقات کو پیدا کر کے سب کے سامنے اس کا ذکر کیا۔ تعظیم کرو اس نور کی جو میرا نور ہے۔ جس نے اس نور کی تعظیم کی اس نے خدا کی تعظیم کی، اور جس نے اس نور کی تکذیب کی اس نے خدا کی تکذیب کی، اور جس نے خدا کی تکذیب کی تو اس کے لیے دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تڑپا دینے والا دردناک عذاب ہے۔ بس اسی طرح وہ نور اللہ کا ذکر کرتا رہا، اور اللہ ہر بار ایک نئی مخلوق کو پیدا کر کے اس نور کا ذکر کرتا رہا۔ اللہ نے اپنے اس نور کا تعارف لوح و قلم، عرش و کرسی، جنت و دوزخ، زمین و آسمان، پانی، جنات، فرشتے اور 9,99,999 عالمین میں جو جو مخلوقات تھیں ان سب مخلوقات سے اپنے اس نور کا تعارف کرایا۔ بس جس مخلوق نے اس نور کی تعظیم کی تو خدا نے اس تعظیم کے بدلے میں اسے اس کی جزا دی، اور جس نے اس نور کی تکذیب کی تو خدا نے اس تکذیب کے بدلے میں اسے اس کی سزا دی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ جس طرح اللہ نے 9,99,999 عالمین کو پیدا کیا اور ہر عالم میں رہنے والی ہر مخلوق کو اپنے حبیب کے نور کا تعارف کرایا، تو بالکل اسی طرح اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ ایک اور عالم یعنی 10 لاکھویں عالم کو پیدا کرے گا، اور اس عالم میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا کہ جو مخلوق تمام مخلوقات سے بہتر ہوگی، جس کا کوئی ثانی نہ ہوگا، جو اشرف المخلوقات ہوگی۔ تو اللہ نے اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ آئے اسرائیل، تیرے پروردگار نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ اپنے حبیب کے نور کا تعارف ایک ایسی مخلوق سے کرائے گا کہ جو مخلوق تمام مخلوقات سے بہتر ہوگی۔ آئے اسرائیل، جا زمین پہ، اور زمین پہ جا کر زمین سے ہر طرح کی مٹی کو اٹھا کے میرے پاس لا۔ تیرا پروردگار خود اپنے ہاتھوں سے اس مخلوق کی تخلیق کرے گا۔ بس حضرت اسرائیل زمین پہ آتا ہے اور زمین سے ہر طرح کی مٹی کو اٹھا کے اللہ کے عرش پہ لے جاتا ہے، اور پھر اللہ خود اپنے ہاتھوں سے اس مٹی سے ایک پتلا بناتا ہے، اور وہ پتلا ہزاروں سال تک اللہ کے عرش پہ مٹی کے گارے کی مانند بے جان پڑا رہتا ہے۔ بس اتنی دیر میں پروردگار عالم عالم ارواح کو قائم کرتا ہے، اور عالم ارواح میں تمام روحوں سے یہ وعدہ لیتا ہے کہ اے تمام روحوں، کیا تم مجھ پہ ایمان لاتی ہو کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور کیا میں ہی تمام زمین و آسمان کا خالق و مالک و رازق ہوں، اور کیا میں ہی تمہارا رب العالمین ہوں، پروردگار عالم ہوں، اور تمام عالمین کا رب ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا، لیکن سب سے پہلے اس نور نے کہا، بے شک میرے پروردگار، تو ہی ہے تمام زمین و آسمان کا خالق و مالک و رازق، تو ہی ہے تمام عالمین کو پالنے والا، تمام تعریفیں صرف تیری ذات کے لیے، اور بے شک تو ہی ہے تمام عالمین کا پروردگار عالم۔ تو پھر پروردگار عالم نے اس نور سے یہ فرمایا، بے شک اے میرے حبیب، تو ہی ہے میرا نور، تو میری بہترین مخلوق، تو میرا برگزیدہ، اور تو ہی میرا محبوب، اگر تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ بس اسی طرح پروردگار عالم عالم ارواح میں بھی تمام روحوں کے سامنے اس نور کی تعریفیں بیان کرتا ہے، اور تعریفیں بیان کرنے کے بعد سب کے سامنے اسی وقت 1,24,000 پیغمبروں کی روحوں سے اپنے اس نور کی نبوت کی گواہی کا وعدہ لیتا ہے، اور پھر تمام روحیں اس نور کی نبوت کی گواہی کا اقرار کرتی ہیں، اور پھر وہ نور اللہ کے حکم سے جنت کے 20 دریاؤں اور 12 چشموں کے پانی میں غوطہ لیتا ہے۔ جیسے ہی وہ نور جنت کے دریاؤں اور چشموں میں پانی میں غوطہ لینے کے بعد باہر نکلتا ہے، تو باہر نکلنے کے بعد اس نور سے 1,24,000 پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ تو بس اللہ آنے والی نئی مخلوق کو اس نور کی عزت و عظمت کا بتانے کے لیے اس نور سے ٹپکتے ہوئے پانی کے 1,24,000 قطروں سے 1,24,000 پیغمبروں کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے،
اور زمانے کو یہ بتاتا ہے کہ اگر اس نور سے ٹپکتے ہوئے صرف ایک قطرے کا اتنا مقام ہے تو پھر خود اس نور کا کیا مقام ہوگا۔ اسی طرح اس کے بعد وہ نور 72,000 سال تک ایک ہی جگہ پہ اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ اسی طرح اس کے بعد 70,000 سال تک جنت میں، 70,000 سال تک سدرۃ المنتہا میں، اور پھر وہ نور ہزاروں سال تک ساتوں آسمانوں میں ایک کے بعد ایک جگہ پہ جا کے اللہ کی تسبیح بیان کر کے بس اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کے جسم کو مکمل کر کے اس میں اپنی روح پھونکنے کا ارادہ کیا، تو وہ روح آدم کے جسم میں آدم کے ساتھ ہی 600 سال تک ایک ہی جگہ پہ لیٹی رہی۔ جیسے ہی آدم کا جسم اور آدم کی روح 600 سال کے بعد ایک دوسرے سے مکمل طور پر آپس میں مل گئے، تو آپس میں ملنے کے بعد اللہ نے آدم کے صلب میں اس نور کو پوشیدہ کر دیا، اور وہ نور آدم کے جسم میں اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ جیسے ہی آدم نے اپنے جسم سے اللہ کا یہ ذکر سنا تو آدم نے اللہ سے اس ذکر کے بارے میں سوال کیا، تو پھر اللہ نے آدم کو یہ بتایا کہ آئے آدم، میں نے تیرے صلب میں اس نور کو رکھا ہے کہ جس نور کے لیے میں نے عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ اور تمام زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے۔ آئے آدم، یہ وہ نور ہے کہ جس نور کے ذرے کے صدقے میں میں نے تجھ سے بھی پہلے 9,99,999 عالمین کو وجود میں لایا۔ بس اسی طرح تیرے پروردگار نے اب یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ ایک اور عالم کو پیدا کرے گا، اور اس عالم میں تو اس کی بہترین مخلوق ہوگا، تیرا کوئی ثانی نہ ہوگا، تو اشرف المخلوقات ہوگا، اور پھر تیرا پروردگار تیرے ذریعے زمانے کو اپنے حبیب کا تعارف کرائے گا۔ بس اے آدم، تیری اولاد میں جو میرے حبیب سے محبت رکھے گا میں اس سے محبت رکھوں گا، اور جو میرے حبیب سے دشمنی رکھے گا تو میں کل پروردگار عالم اس سے دشمنی رکھوں گا۔ بس اے آدم، اپنی اولاد کو میرے حبیب کی عزت و عظمت کا بتانا کہ اسی کے وسیلے سے تمہاری بخشش ہے اور اسی کے وسیلے سے ہی تمہاری نجات ہے۔ بس جس نے اس کا اقرار کیا اس نے میرا اقرار کیا، اور جس نے اس کا انکار کیا تو اس نے مجھ پروردگار عالم کا انکار کیا۔ اسی طرح اس کے بعد آدم کو اسی نور کی عظمت کے صدقے میں اٹھایا گیا، فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا، جنت میں ٹھہرایا گیا اور جنت کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد جب جنت میں آدم سے ایک غلطی ہوئی تو غلطی ہونے کے بعد اسی غلطی کی سزا کے لیے آدم کو زمین پہ اتار دیا گیا، اور اسی طرح آدم کو زمین پہ اتارنے کی وجہ سے ہی آدم کے ذریعے اس زمین پہ ایک نئی مخلوق کا ایک نئے عالم میں ظہور ہوا، اور وہ مخلوق آدم کے ذریعے اس زمین پہ آباد ہونے لگی۔ بس اللہ نے اس نور کا مقام آدم کو بتانے کے لیے اس زمین پہ آدم کی توبہ کو قبول کیا، کیونکہ وہ نور اس وقت آدم کے صلب میں تھا۔ اللہ نے طوفان نوح میں نوح کی مدد کی، کیونکہ وہ نور نوح کے صلب میں تھا۔ اللہ نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا، کیونکہ وہ نور یونس کے صلب میں تھا۔ اللہ نے یوسف کو کنویں سے نکلوایا، عزیز مصر بنوایا، اور پھر یوسف کو یعقوب سے ملوایا، کیونکہ وہ نور یوسف کے صلب میں تھا۔ اور اللہ نے ابراہیم جیسے نبی کو جلتی ہوئی آگ سے بچایا، کیونکہ وہ نور ابراہیم کے صلب میں تھا۔ بس جس نبی سے وہ نور اگلے نبی میں منتقل ہوتا تو پہلا نبی اگلے آنے والے نبی کو اس نور کی عظمت، فضیلت، مقام اور منزلت کا بتاتا، اور اپنے آخری وقت میں پھر اپنی قوم سے بھی یہ فرماتا کہ آئے میری قوم کے لوگوں، میری جبی میں یہ وہی نور ہے کہ جس نور کے صدقے میں اللہ نے آدم جیسی عظیم مخلوق کو تخلیق کیا۔ یہ وہی نور ہے کہ جس نور کے لیے اللہ نے ہم سے بھی پہلے 9,99,999 عالمین کو وجود میں لایا۔ بس جس عالم میں جس مخلوق نے اس نور کی تکذیب کی تو اللہ نے اسے فنار کیا، اور جس نے اس نور کی تعظیم کی تو اللہ نے اس کا اقرار کر کے انعام کے طور پہ اسے جنت جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ آئے میری امت کے لوگوں، بس اتنی سی بات یاد رکھنا کہ تم میں جو بھی اس نور کی تعظیم کرے گا اور اس کے بتائے ہوئے رستے پہ چلے گا بس وہی کامیاب ہے، اور جو اس کی تکذیب کرے گا اور اس کے رستے سے انکار کر کے اس کے رستے پہ نہیں چلے گا تو بحکم خداوند عالم وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتا اور سڑتا ہی رہے گا۔ بس اے میری قوم، جب تم اس وقت کو دیکھو کہ جس وقت میں اس نور کا اس زمین پہ ظہور ہو تو اس کی تعظیم کرنا، اس کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنا اور اس کے رستے سے انکار
انکار ہرگز نہ کرنا۔ اگر تم نے اپنی ساری زندگی دنیا کی خواہشات اور دنیا کی عیش و عشرت میں گزار دی اور اس نور کے بتائے ہوئے رستے پہ نہ چلے تو جان لو کہ جس آگ کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے تو اس آگ سے تمہیں کوئی بھی بچا نہ پائے گا، اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں چیختے چلاتے رہو گے اور زور زور سے یہ صدائیں بلند کرو گے کہ اے مالک ہمیں ایک بار، صرف ایک بار واپس اپنی زمین کی تو بھیج، ہم ساری زندگی تیرے نبی کی تعظیم کریں گے، تیرے نبی کے بتائے ہوئے رستے پہ چلیں گے اور تیرے نبی کے رستے سے انکار کبھی نہ کریں گے۔ اے مالک صرف ایک بار ہمیں واپس اپنی زمین پہ تو بھیج۔ تو غیب سے ایک آواز آئے گی کہ اے جہنمیوں، میرا نبی میرا حبیب ہے، اور کیا میرے نبی نے تمہیں دوزخ کے بارے میں نہیں بتایا تھا؟ یہ میرے نبی کی توہین ہے کہ تجھ جیسی مخلوق مجھ پروردگار عالم کے حبیب کا انکار کرے۔ اے رضوان، اس نے میرے حبیب کا انکار کیا ہے، اس کے عذاب کو 1000 گنا بڑھا، اور جب یہ 1000 گنا عذاب کی سزا پالے تو اسے مزید 1000 گنا بڑھا اور بڑھاتا ہی چلا جا۔ اسی طرح وہ لوگ جو اپنے دنیاوی معاملات کو اس نور کے بتائے ہوئے رستے سے زیادہ اہم جانیں گے اور ساری زندگی صرف دنیاوی معاملات اور دنیا داری میں ہی کھوئے رہیں گے تو وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جلتے اور سڑتے ہی رہیں گے۔ اسی طرح ہر نبی اپنی امت کو اس نور کی عظمت، فضیلت، مقام اور منزلت کا بتاتا رہا تاکہ اگر اس کی امت کے لوگوں میں اس نور کا ظاہری طور پہ ظہور ہو تو اس کی امت کے لوگ اس نور کے بتائے ہوئے رستے پہ چل کے خدا کو راضی کر کے وہ مقام حاصل کر سکیں کہ جس مقام کو خدا نے انسان جیسی عظیم اور اشرف مخلوق کے لیے بنایا ہے۔ بس پھر اسی طرح یہ نور آدم سے شیز، شیز سے کنان، کنان سے ادریس، ادریس سے نوح، نوح سے سام، سام سے ابراہیم، ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے عدنان، عدنان سے معاذ، معاذ سے نظر، نظر سے مزر، مزر سے الیاس، الیاس سے مالک، مالک سے فہر، فہر سے مالک، مالک سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے مناف، مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے حضرت عبداللہ، اور پھر حضرت عبداللہ سے اس نور کا اس زمین پہ ایک وجود کی شکل میں ظہور ہوا۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جس وقت کے لیے اللہ نے انسان جیسی مخلوق کو پیدا کیا اور پھر اس مخلوق نے اس نور کا دیدار کیا اور پھر زمانے نے اس نور کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے پکارا۔ لا محدود درود و سلام ہو اللہ کے حبیب، اللہ کے نور، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ویورز، آخر میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور یقین جانیے مسلمان ہونے کے باوجود بھی، یہاں پہ میں صرف اور صرف اپنی بات کر رہا ہوں، مسلمان ہونے کے باوجود بھی میں نے اللہ کے نبی پہ جن کی میں نے ابھی شان بیان کی ہے ان پہ اور اسلام پہ سچے دل سے اس وقت تک ایمان لایا ہی نہیں تھا کہ جب تک میں نے خود انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یعنی بچپن میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی سب سے یہ سوال کرتا تھا میں کیوں مانوں اسلام کو، کیوں مانوں اللہ کو، اور کیوں مانوں اللہ کے نبی کو، زبردستی ہے کیا؟ لیکن اس کے بعد جب میں نے خود اپنے دماغ سے اسلام پہ ریسرچ کی، اللہ کے نبی کی زندگی پہ ریسرچ کی، تو یقین جانیے ریسرچ کرنے کے بعد پھر مجھے اس بات پہ سچے دل سے یقین ہو گیا کہ واقعی میں ہمارے نبی جیسا کوئی بشر اور اسلام جیسا کوئی دین اس ساری دنیا میں اور کہیں نہیں۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے صرف ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یقین جانیے الومناتی اور فری میسنز ان جیسی سیکرٹ سوسائٹیز، شیطانی تنظیمیں ہم مسلمانوں کے نام و نشان کو اس دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دینا چاہتی ہیں۔ خدا را اپنے نبی کو پہچانیے، اسلام کو پہچانیے، اسلام پہ ریسرچ کیجئے، اپنے نبی کی زندگی پہ ریسرچ کیجئے تاکہ آپ ان شیطانی اور دجالی تنظیموں کے فتنوں سے بچ سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، تمام انسانوں کو اپنے حبیب کے بتائے ہوئے رستے کو تو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ان کے رستے پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ انہی کا رستہ کامیابی کا رستہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو ہمیشہ خوش اور ہمیشہ سلامت رکھے۔